بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، شب برات جمعے کا دن ہے۔ آپ نے 3 کالی مرچیں لے کر رات 11 بجے یہ عمل کر لینا ہے اور گھر میں اس جگہ پہ رکھ دینا ہے۔ آپ اگلے ہی دن دولت کا معجزہ دیکھ لیں گے۔ اتنی دولت اور اتنا پیسہ آپ کو حاصل ہوگا کہ آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ شب برات کا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو بھی جو بندہ کر لے گا اس کے گھر میں دولت آ جائے گی اور اس کی برکات دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ جمعہ کے دن جو کہ شب برات ہے، اس دن یہ عمل آپ لازمن کریں۔ اس عمل کو آپ نے کسی بھی صورت مس نہیں کرنا۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو جمعے کے دن شب برات کا موقع ملا ہے اور یہ مبارک دن اور رات نصیب ہوئی ہے۔ یہ رات وہ رات ہے جس میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، اس کا مکمل طریقہ آپ نے اچھی طرح سے جان لینا ہے اور بتلائے گئے طریقے پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل اگر آپ سے مس ہو گیا تو پھر آپ بہت پچھتائیں گے، کیونکہ یہ رات دوبارہ نصیب ہوگی یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا، اور اگر نصیب ہو بھی گئی تو اس کے لیے آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ وظیفہ ہر کوئی کر لے جو نوکری اور روزگار کے لیے پریشان ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کاروبار نہیں چلتا، لوگوں کی باتوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ یہ عمل لازمن کریں۔ اس عمل کے طریقے کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، 15 شعبان کی رات بہت ہی مبارک رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے اہم فیصلے فرماتے ہیں۔ زندگی کے، رزق کے اور باقی تمام فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اچھے فیصلے کروائے جائیں۔ اس رات کو غفلت میں نہ گزارا جائے، اور ہمارا آج کا یہ وظیفہ بھی اسی رات کا ایک خاص عمل ہے۔ آپ نے اس رات میں اس عمل کو بھی ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ چونکہ یہ عمل آپ نے کالی مرچ پہ کرنا ہے تو اس عمل کے لیے آپ نے 3 عدد کالی مرچیں لے لینی ہیں۔ یہ آپ کو اپنے گھر کے کچن سے ہی مل جائیں گی۔ گرم مسالے کے اندر بھی یہ مرچیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ پہلے سے اپنے پاس 3 کالی مرچیں لے لیں۔ یہ مرچیں آپ نے ثابت لینی ہے، ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 1 مرچ لینی ہے اور اس پر آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری مرچ لینی ہے اور اس پر آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے سورہ ناس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تیسری مرچ پر بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ عمل کا طریقہ آپ نے مکمل جاننا ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ اکثر لوگ ویڈیو کو جلدی میں اسکپ کر دیتے ہیں اور پورا عمل نہیں سنتے، جس سے مکمل فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے سب سے پہلے کالی مرچ کے اوپر سورہ ناس بتلائے گئے طریقے پہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پہلی مرچ پر اللہ رب العزت کی یہ نام اللہ الرزاق الوہاب پڑھنے ہیں، اور اس پر 10 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ نام پڑھ لینے ہیں، اور پھر دوسری مرچ پہ بھی اور تیسری مرچ پر بھی آپ نے اللہ رب العزت کے یہی تینوں نام 10 مرتبہ پڑھنے ہیں اور 3 مرچوں پہ دم کرنا ہے۔ اور اس طرح سے عمل کرنے کے بعد آپ نے ان تینوں مرچوں کو کالے کپڑے کے اندر رکھ کر باندھ لینا ہے، گرہ لگا لینی ہے۔ کالا کپڑا بھی آپ کو گھر سے آسانی سے مل جائے گا۔ اس طرح سے اس عمل کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے ان مرچوں کو جو کہ کالے کپڑے میں باندھی ہے، گھر میں ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں اندھیرا ہو، روشنی نہ ہو، چھپی ہوئی جگہ ہونی چاہیے۔ کسی اسٹور وغیرہ میں رکھ لیں
किसी संदूक के अंदर या फिर अलमारी में ऐसी जगह पे रखें जहां रोशनी न जाती हो। कहा जाता है कि इन मिर्चों को जो आपने काले कपड़े के अंदर रखी हैं, अगर किसी के सर के ऊपर से फेर दिया जाए तो उसके लिए रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए आपने उन मिर्चों को अंधेरी वाली जगह पे रखने से पहले अपने सर के ऊपर से फेर लेना है। घर के वो लोग जो रिस्क कमाते हैं उनके सर के ऊपर से फेर लेना है और इसके बाद आपने उसको उस जगह पे रख देना है जहां अंधेरा हो। घर में ऐसी जगह जरूर होती है जहां अंधेरा हो। अगर न हो तो आप उस कपड़े को जिसमें मिर्चें हैं घर के अंदर मट्टी में दबा सकते हैं। किसी भी जगह मट्टी में दबा दें। ऐसी जगह हो जहां पर कोई पांव न रखे। किसी गमले वगैरह में बेशक दबा दें। अगर आपको लगता है कि रिस्क की आप पर बंदिश है तो इस अमल को करें। हर तरह की बंदिश दूर हो जाएगी और रिस्क की ऐसी बारिश होगी और एक रात के अमल से आपको पूरे साल का रिस्क मिल जाएगा। प्यारे भाइयों, माली मोहताजी बहुत ही बुरी है। इससे अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। इंसान जब माली तंगी का शिकार होता है तो जिंदगी से बेजार होता है और पाई पाई के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर होता है और एक वक्त आता है कोई कर्ज भी नहीं देता। इसलिए चाहिए कि अल्लाह से अपने लिए रिज्क की बरकत मांगी जाए, अपने लिए अल्लाह से रिज्क के फैसले करवाए जाएं। ये रात बहुत ही मुबारक रात है जो कि रिज्क की तकसीम की रात है। इस रात में अपने लिए अल्लाह से रिज्क मांगे और जब भी रिज्क मांगे तो बरकत वाला और आफियत वाला रिज्क मांगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रिज्क और दौलत की तो बहुतात है लेकिन उनकी जिंदगी में परेशानियां इतनी ज्यादा है कि उनकी जिंदगी का चैन और सुकून तबाह होकर रह जाता है। इसलिए हमेशा आफियत वाला और बरकत वाला रिज्क ही अल्लाह से मांगा करें। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने ये कोशिश करनी है कि उस दिन रोजा लाजमी रखना है, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि जब मेरा नामा अमाल अल्लाह के यहाँ पेश हो तो मैं पसंद करता हूं कि मैं रोजे की हालत में हूं। मालूम हुआ कि इस रात में इंसान के अमाल नामे भी पेश होते हैं, इसलिए चाहिए कि इस रात को इबादत में गुजारा जाए और इस दिन को रोजे में, ताकि हमारे अमाल नामे पेश हों तो हम भी अल्लाह की इबादत में हों। प्यारे भाइयों, खुद भी मज़कूरा अमल को लाजमन करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमें उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। सब्सक्राइब के साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में करें। कमेंट्स पे आप अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफें हैं और वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक है और सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है। नेकी करने की ताकत और गुनाह से बचने की तौफीक सिर्फ अल्लाह की मदद से ही है, जो बड़ी शान और अजमत वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है। उसने अपने वादे को सच्चा कर दिया और अपने बंदे की मदद की और उसके लश्कर को गालिब किया।
اور اس اکیلے نے ہی تمام گروہوں کو شکست دی، اور قیامت تک اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پیروی کرنے والوں پر۔ اے اللہ، اس مبارک رات کے صدقے ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمان مرد و عورت کو بخش دے۔ اے اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، ان کی اس کاوش کو قبول فرما، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس مبارک رات کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ہمیں، ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، تو ہماری قبور میں وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما دے، اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی خطاؤں، گناہوں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش معلیٰ کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا۔ آج کی اس رات کو تمام مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً اسلامک ٹیچر کے ناظرین کے لیے باعث رحمت بنا۔ اے اللہ، ہمارے تن، من، دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پہ قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہیں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دے، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے اس سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کے رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں،
ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے ہمارے مالک، تو اسلامک ٹیچر کے تمام ناظرین کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اور ہم سب کو ایسا بنا دینا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت و تندرستی والا بنا، کامیابیوں، کامرانیوں، خوشیوں اور مسرتوں والی لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں آنے والے وقت کی آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں، پریشانیوں، جادو ٹونوں، غموں، فکر سے، دکھوں سے، جنات و بلیات سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کفر سے بچانا، شرک سے بچانا، شیطان اور حاسدین کے شر سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہمیں بلا کی مشقتوں سے بچانا، بدبختی کے ملنے سے بچانا، دشمنوں کے خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا کر جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائیں۔ اے ہمارے مالک ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسرت، بغض اور کینہ دور فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت و ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی دن رات روزگار حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں فرما کہ ہمیں بہترین روزگار مل سکے۔ اے اللہ پاک ہمیں تنگ دستی سے بچا، ہمیں گھبراہٹ سے محفوظ فرما، ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں ہمیں قرض کے بوجھ کو دور کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، محتاجوں کی محتاجی دور فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہیں، کبھی لینے والوں میں سے نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ اے اللہ پاک جو لڑکے لڑکیاں اچھے رشتوں کے منتظر ہیں، جن کی شادی نہیں ہو پا رہی، ان کے رشتوں اور ان کی شادیوں کی رکاوٹوں اور بندشوں کو دور فرما اور نیک سبب فرما کہ سب اپنے گھر والے ہو جائیں۔ اے اللہ پاک بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، دلہن بن کے اور بھی پیاری لگتی ہیں، ہر بچی دلہن بنے اور اس کے نصیب بھی اتنے ہی پیارے فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان میاں بیوی کے درمیان اتفاق، پیار و محبت عطا فرما کر ان کے رشتوں کو مضبوط کر دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، کیونکہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہم مانگے بھی مولا تو کس سے مانگے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، اور ہماری اولاد اور ان کی نسل جو ان کے بعد چلے ان سب کو نیک بنا۔ ہماری اولاد کو ہر برائی سے بچا کے رکھنا، ہر دکھ، تکلیف اور جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرما، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرما، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ پاک ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا، اولادوں کو ہمارے لیے عزت اور فخر کا باعث بنا۔ پروردگار کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بیماروں کو شفا، بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے۔ اے اللہ پاک اسلامک ٹیچر کے تمام چاہنے والوں کو دیس پردیس میں چین اور امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما، پاکی کی حالت میں موت دینا اور موت کے وقت کو ہم پہ آسان بنا دے۔ یا الہ موت کی سختی سے بچا، ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ کے ساتھ ہو۔ اللہ تجھ سے ملنے کے لیے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ یا مالک و مولا قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوال کے وقت مدد فرما، ہمیں قبور میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرمانا۔ الہی تعالی ہماری قبروں کو روشن کر، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز دیدار نصیب فرمانا، ہمیں نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، پل صراط کو بجلی کی سی تیزی سے پار کروا دینا،
ہمارے گناہوں کا دنیا میں بھی پردہ رکھ اور آخرت میں بھی پردہ رکھ کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے مسلمان مرد و عورت، بچے، بوڑھے فوت ہو چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے قبور پہ اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مبتلا نہ کر، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا اسے آسان کر دینا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات، دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان اور دل اس بات کی شہادت دے رہے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے تمام جہانوں کے مالک، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔